الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جمعہ کا دن ہے اور ہم سب نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے ہم نے غسل کیا ہے۔ نہا کر آئے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ہم نہائیں گے نہیں، ہمیں نہلایا جائے گا۔ آج ہم اپنی مرضی سے کپڑے پہن کر آئے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایک دن آنے والا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہمیں کفن پہنا دیا جائے گا۔ آج ہم اپنی مرضی سے چل کر مسجد آئے ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے چل کر نہیں آئیں گے، چار لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہمیں مسجد پہنچا دیں گے۔ آج ہم نے اپنے اختیار سے نماز پڑھی ہے اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ہم نماز پڑھ نہیں سکیں گے، ہماری نماز پڑھی جائے گی۔ اور یہ دن اتنا یقینی ہے، اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا، تم کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پا کر رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، تب بھی موت تمہیں وہاں آ کر دبوچ لے گی۔ موت نے نہ انبیاء کو چھوڑا، نہ صحابہ کو، نہ اولیاء کو، اور وہ کسی کو چھوڑتی بھی نہیں۔ موت تو ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی، ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ جو موت کا دھیان ہے کہ ہر آدمی کو اپنی موت یاد رہے،
مصر میں ایک دینی تحریک اٹھی تھی جس کو اخوان المسلمین کہا جاتا تھا. آج بھی اس کے افراد موجود ہیں. ان لوگوں کا جو تربیتی نظام تھا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آدمی رات میں اندھیرے میں قبرستان جائے. ہمارے پاس قبرستان میں قبریں کھودی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، لیکن عرب ملکوں میں قبرستانوں میں قبریں کھودی ہوئی تیار رہتی ہیں. تو ہر قبرستان میں کچھ قبریں کھودی ہوئی رہتی ہیں تاکہ عین وقت پر کھودنے کے لیے ٹائم نہ لگے. تو اخوان المسلمین کے کارکن اپنی تربیت کے لیے ان کے پاس نظام یہ تھا کہ وہ رات کی تنہائی میں اکیلے کسی ویران قبرستان جاتے. اب رات میں تنہا اندھیرے میں قبرستان جانا یہ خود ہی ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. پھر خالی جاتے نہیں تھے، قبرستان میں پہنچ کر جو کھدی ہوئی قبر ہے اس میں اندر جا کر لیٹ جاتے تھے. اب لیٹ کر اب اپنی موت کو یاد کرتے تھے کہ ایک دن مجھے اسی گڑھے میں لا کر دفن کر دیا جائے گا. ابھی تو سانس لے رہا ہوں، اوپر مٹی نہیں ہے، مٹی ڈال دی جائے گی، اور میں تو ابھی نکل سکتا ہوں لیکن اس وقت نکل نہیں سکوں گا. اب سوچتے تھے کہ دنیا سے میرا رشتہ ختم ہو گیا. منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب کریں گے، میں کیا جواب دے سکوں گا؟ اور پھر اس کے بعد اگر میں جواب نہ دے سکوں تو قبر میرے اوپر تنگ کر دی جائے گی اور میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. میں نے اگر نماز چھوڑی ہے تو اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے جو مجھے ڈسیں گے اور میرا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوگا. اگر میں نے ٹھیک زندگی نہیں گزاری تو یہی قبر حفرۃ من حفر النیران بن جائے گی، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اور اگر میں نے ٹھیک زندگی گزاری تو یہی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بنے گی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اگر میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور نم کنومۃ العروس کا مزدہ سنایا جائے گا کہ سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. پھر ایک دن آئے گا کہ سور پھونک دیا جائے گا اور میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور میدان حشر میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں گا. اگر میں نے بہتر زندگی گزاری تو اللہ کے سائے میں ہوں گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اگر میں نے بہتر زندگی نہیں گزاری تو پھر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں گا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروپ کو دوزخ میں اور ایک کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اعلان ہوگا
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، مجرموں کی صف الگ بنائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نام اعمال ہاتھ میں دے دیں گے۔ اگر میں نے ٹھیک زندگی گزاری تو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور اگر میں نے اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنایا تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود ہی اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، حساب کے لیے تم خود ہی کافی ہو، کسی اور کو تمہارے حساب کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا حساب خود کر سکتے ہو۔ تو یہ جو ظاہر ہے کہ ایک آدمی قبر میں، تنہائی میں، اندھیرے میں، اکیلے قبر میں جا کر لیٹ جائے، وہ 1 گھنٹے تک لیٹ کر سوچتا رہے، اور پھر اس کے بعد اب وہ قبر سے باہر آئے گا تو اس کی زندگی میں کتنے چینجز ہوں گے، وہ تو پورا بدل جائے گا۔ آج ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم کبھی اپنی موت کو سنجیدگی کے ساتھ یاد نہیں کرتے، بلکہ ہم ہمیشہ اپنی موت کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی نہیں آئے گی، ابھی نہیں آئے گی۔ بیمار ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور لوگ کہتے ہیں کہ بس مرتے مرتے بچاؤ، لیکن ہم مرتے مرتے بچتے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ بچتے بچتے مر جائیں گے۔ حضرت مولانا خواجہ عزیز الحسن مجذوب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، تو انہوں نے مراقبہ موت پر ایک نظم لکھی، اور اس نظم کو بھی پڑھ لینا کہ آدمی جب کبھی موقع ملے اس کو پڑھتا رہے تو بھی آدمی کو اپنی موت کے یاد رکھنے میں مدد مل جاتی ہے۔ آج اسی کے کچھ حصے کو ہم پڑھیں گے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، اللہ نے تجھے عبادت و فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، اپنے کو مٹانے کے لیے اور اپنے کو جھکانے کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، اگر ایسی زندگی تم نے نہیں گزاری تو پھر اس کے بعد تو شرمندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بس چند دن کی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو بھی ہم کرتے رہیں انجام تو بس موت ہی ہے، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، بڑے سے بڑا عہدہ اور منصب اگر تمہیں مل گیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، سونے چاندی کا خزانہ بھی تمہارے ہاتھ لگ گیا، کیا ہونے والا ہے، قصر عالی شاں بھی بنوایا تو کیا، بلند محل بھی اگر تم نے بنا لیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، کہ تم کافی روب اور دبدبے کے مالک بن گئے، تب بھی ہوگا کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر اور اسکندر اور جم چل بسے، قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، روم میں جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے پاس وزیر اعظم کہتے ہیں، نام کچھ اور رہتا ہے، اور پہلا جو قیصر تھا
وہ اصل میں ماں کی پیٹ میں جب تھا تو ماں کا انتقال ہو گیا، تو اسے پیٹ چیر کر پھر نکالا گیا آپریشن کر کے۔ جس بچے کو آپریشن کر کے نکالا جائے اسے قیصر کہتے ہیں۔ تو اس نے اپنا کہ سارے لوگ جس انداز سے پیدا ہوتے ہیں، میں ایک دوسرے انداز سے پیدا ہوا، تو اس لیے اس نے اپنا نام فخر کے طور پر رکھا قیصر۔ اور سکندر تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا فتح کرنے والا، اور جم یہ جمشید کا مخفف ہے، جمشید کا شارٹ فارم۔ ایران کے ایک مشہور بادشاہ کا نام تھا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ قیصر اور اسکندر و جم چل بسے، نہ قیصر دنیا میں رہا، نہ سکندر اعظم رہے، اور نہ جمشید۔ زال اور سہراب و رستم چل بسے۔ زال یہ رستم جو تھا ایران کا ایک مشہور افسانوی پہلوان ہے، یہ کہ ایک مشہور پہلوان کے طور پر افسانوں میں، نظموں میں رستم کا نام آتا ہے۔ تو رستم کے والد کا نام تھا زال۔ زال اور سہراب و رستم چل بسے، دنیا کا جس کو بہت بڑا پہلوان سمجھا جاتا ہے۔ کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے۔ زیغم کہتے ہیں ببر کو۔ شیر نہ وہ دنیا میں رہے اور نہ ببر دنیا میں رہ پا رہے ہیں، ہر ایک کو موت آ رہی ہے۔ سب دکھا کر اپنا دمخم چل بسے۔ شیر اپنا زور دکھاتا ہے، ببر اپنی طاقت بتلاتا ہے، لیکن اس کے بعد تو پھر جانا ہی جانا ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کہ آباد گھر ویران گڑیاں بن گئی۔ کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے۔ تن کہتے ہیں جسم کو، پیل ہاتھی کے جیسا۔ تو ہاتھی کے جیسے جسم جن لوگوں کے تھے ان کو بھی موت نے پچھاڑ دیا۔ سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے۔ یہاں سے قافلے نکلنے والے ہیں، سفر جاری ہے لوگوں کا۔ تاب کے غفلت سحر ہونے کو ہے، جیتے جی بس یہ جو غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس کی صبح ہونے والی ہے، ہم بیدار کر دیے جائیں گے۔ اور باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے، جو تم اس دنیا سے لے کر جا سکتے ہو تیاری کر لو، سفر تو ہونے کو ہے۔ ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، کوئی انسان رہنے والا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، کہ نفس اور شیطان جو ہے وہ اس خنجر کی طرح ہے جو ہمارے بغل میں ہے۔ سامنے ہوتا تو ہمیں نظر آتا، وہ تو ہمارے بغل میں ہے، تو ہمیں نظر نہیں آتا، اس طرح حملہ کر دیتا ہے۔ وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آنا جائے دین و ایمان میں خلل۔ باز آ ہاں باز آ اے بد عمل،
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دفعتاً سر پر جو آج آ پہنچے اجل، اچانک جو موت آئے گی، پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل، عمل کا زمانہ ختم ہو جائے گا۔ جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہات آئے گی عمر بے بدل۔ یہ جو عمر ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ عمر ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور آخرت کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، یہ جو دنیا کا عیش و آرام ہے اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زندگی چند روزہ کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہے یہ لطف و عیش دنیا چند روز، یہ دنیا میں جو بھی لذتیں اور مزیداریاں ہیں یہ صرف چند روز ہیں۔ ہے یہ دور جام و مینا چند روز، یہاں جو شراب کے پیمانے اور شراب کے برتن چھلک رہے ہیں، لوگ بڑی شان سے اسے پی رہے ہیں اور مست ہو رہے ہیں۔ ہے یہ دور جام و مینا چند روز، دار فانی میں ہے رہنا چند روز۔ یہ فنا ہونے والی دنیا میں بس چند دن رہنا ہے، اب تو کر لے کار عقبا چند روز۔ جب اس میں چند روز ہی رہنا ہے تو آخرت کی فکر ہی چند روز کر لے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ عشرت دنیا فانی ہیچ ہے، ہیچ کہتے ہیں کچھ نہیں۔ یہ دنیا کی جو عشرت ہے، عیش و عشرت ہے، مزے ہیں، لذتیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ پیش عیش جاویدانی ہیچ ہے، سننے والی شادمانی ہیچ ہے، چند روزہ زندگانی ہیچ ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، جیسے برف مسلسل گھلتا رہتا ہے، تو ہماری زندگی بھی اسی طرح مسلسل گھل رہی ہے۔ ہم سوچیں تو بھی گھل جائے گا برف، نہیں سوچیں گے تو بھی گھل جائے گا، ارادہ کریں گے تو بھی گھلے گا، نہیں کریں گے تو بھی گھلے گا۔ برف تو بن گیا تھا، اس کا کام گھلنا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، آہستہ آہستہ وہ برف کم ہوتا جا رہا ہے۔ سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، جہاں انسان کو ہمیشہ کے لیے پہنچنا ہے اس ملک کی طرف سانس کا سفر جاری ہے۔ دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، یہ جو سانس چل رہی ہے نا، ایک دن اچانک یہ سانس رک جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زی نہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے،
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم برے اعمال کرتے رہیں اور انجام بہتر ہو۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جو موت آنے والی ہے اسے کون ٹال سکتا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بس ابھی نہیں، بعد میں۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ رزم عالم میں فنا کا دور ہے۔ یہ جو دنیا کی معرکہ آرائی چل رہی ہے، دنیا میں ایک جنگ کا سماں ہے، جائے عبرت ہے مقام غور ہے، تو ہے غافل کیا یہ تیرا طور ہے، بس کوئی دن زندگانی اور ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ سخت سخت امراض کو تو سہ گیا۔ بہت ساری بیماریاں آتی ہیں آدمی کو، اور آدمی ان سب بیماریوں کو جھیلتا ہوا پھر صحت مند ہو جاتا ہے۔ چارہ گر گو سخت جاں بھی کہہ گیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دل شیر کی طرح مضبوط ہے، بالکل 50 سال کے ہو گئے، مگر ڈاکٹر معائنہ کر کے بول رہا ہے کہ آپ کا دل تو ایسا مضبوط ہے کہ ابھی 25 سال کے جوان معلوم ہوتے ہیں آپ۔ تو چارہ گر کہتے ہیں معالج کو، ڈاکٹر کو۔ چارہ گر گو سخت جاں بھی کہہ گیا کہ تم بہت مضبوط ہیں ابھی۔ کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا، ایک جہاں سیل فنا میں بہہ گیا۔ یہ فنا کا جو سیلاب ہے اس میں تو ایک دنیا بہہ چکی ہے، اس لیے تم کہاں باقی رہو گے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ لاکھ ہو قبضے میں تیرے سیم و زر، تمہارے قبضے میں اگر کروڑوں اربوں کی دولت ہو، لاکھ ہوں بالی پہ تیرے چارہ گر، یعنی سرہانے ڈاکٹرز کھڑے ہوئے ہیں جو ہماری صحت کی پل پل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ لاکھ تو قلعوں کے اندر چھپ مگر، موت سے ہرگز نہیں کوئی مفر۔ وہ ڈاکٹر بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور آپ چلے جائیں گے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، ہماری جو طاقت ہے یہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا۔ لمبی لمبی جو امیدیں ہم باندھتے ہیں کہ یہ کروں گا یہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چوکور خانہ بنایا اور اس میں پھر ایک بیچ میں لکیر کھینچی، اور وہ جو لکیر تھی وہ حضور نے خانے کے باہر تک کھینچ دی، اور پھر اس بیچ والی لکیر کے آزو بازو پھر چھوٹی چھوٹی ترچی لکیریں حضور نے ڈالی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ جو چوکور ڈبہ ہے یہ انسان کی عمر ہے، اور یہ جو لمبی لکیر ہے یہ انسان کی خواہشیں ہیں، یہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، یہ ہے۔ ہر آدمی کی الگ الگ خواہشیں ہیں، بس کسی کا ہے ایسا گھر بنانا ہے، کسی کے دل میں ہے بس ایسا باغ خریدنا ہے، کسی کے دل میں ہے
کاروبار ایسا کرنا ہے، اور کسی کے دل میں ہے اتنی آمدنی ہونا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کی روز ماہانہ اب سے تقریباً ایک 10-12 سال پہلے 30,000 روپے آمدنی تھی۔ تو وہ جب ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ بس میری کوشش یہ ہے کہ ماہانہ 1 لاکھ روپے کا ٹارگیٹ میرا ہے کہ 1 لاکھ آمدنی ہونا، بس اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، جیسے وہ ہو جائے گا اس کے بعد تو بس اللہ کے دین کے لیے پورا وقت فارغ کر دینا ہے۔ تو اب وہ جو ٹارگیٹ ہے 1 لاکھ ماہانہ، یہ ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوگا، لیکن جب یہ کمپلیٹ ہوگا اس دن ان کی عمر بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب کی خواہش تھی بہتر گھر بنانا، ایک بہت اچھا گھر بنانا، تو وہ اس کوشش میں رہے، محنت کرتے رہے، اور آخرکار اپنی کوشش میں وہ کامیاب ہو گئے اور بہترین گھر انہوں نے بنانا شروع کیا۔ اور صرف ٹوائلٹ پہ جو پیسے خرچ ہوئے اس میں ایک غریب کا گھر بن سکتا ہے، اتنا خوبصورت گھر انہوں نے بنانے کی کوشش کی، لیکن گھر آخری مرحلوں میں تھا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آدمی جو ٹارگیٹ بنایا ہوا رہتا ہے کہ یہ ابھی وہ مکمل نہیں ہوتا، اس سے پہلے آدمی چلا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی، یہ جو آڑی لکیریں ہیں تو یہ چوکور، یہ تو انسان کی عمر ہے، اور لمبی جو لکیر باہر نکل گئی ہے یہ اس کی امید ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کہ ہماری ہر خواہش ایسی ہے کہ اس ایک خواہش کو ہی پورا کرنے کے لیے ہماری یہ عمر چاہیے۔ ایسی ہزاروں خواہشیں ہیں ہماری، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ایک خواہش کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ جو عمر ہے وہ کافی ہے، دوسری خواہش کے لیے پھر ایسی ہی اور ایک عمر چاہیے۔ ایسی ہزاروں خواہشیں ہیں۔ تو بہرحال مجذوب کہتے ہیں کہ زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، کچھ نہ ہنگام اجل کام آئے گا۔ یہ جو موت کا وقت ہے اس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ہنگام کہتے ہیں وقت کو۔ کچھ نہ ہنگام اجل کام آئے گا، موت جب آئے گی تو اس وقت یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ ہماری طاقت کام آئے گی، نہ ہمارا یہ مال و دولت کے خزانے کام آئیں گے۔ ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا۔ اچھا عمل اگر ہمارے پاس ہے تو وہ کام آ جائے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، تجھے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ تو غفلت کی زندگی گزارے۔ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں۔ ہم نے اس کا نام بستی رکھا ہے۔ بستی کہتے ہیں جو بسی ہوئی ہو، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بستی نہیں ہے، یہ رہ گزر ہے، راستہ ہے جس کے اوپر لوگ چل رہے ہیں۔ یہ دنیا بستی نہیں ہے، رہ گزر ہے۔ جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل نہ کر نہ پیدا نام کر، یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر۔ اس دنیا میں تو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو پورا کر، اور وہ ہے صبح و شام اللہ کی یاد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
اپنی زندگی کی فکر کرنے، اپنی آخرت کو یاد رکھنے، اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔